شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت۔ دستار بندی کے ساتھ باپا جان کے مدنی پھول، سلسلہ مدنی مذاکرہ۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، شوال المکرم کے روزوں کی سحری، بعد سحری سلسلہ درس۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، صحرائے مدینہ میں کورس کا اختتام، برکتوں بھری ساعتیں۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، موزمبیق میں مدنی حلقہ، مدنی بہار قبول اسلام کی۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرہ ہوا گزشتہ شب براہ راست۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایک بار پھر قلبی چور پکڑے اور بے شمار قیمتی مدنی پھول عنایت فرماتے ہوئے اصلاح اعمال کی فرمائی سعی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں گزشتہ شب ہونے والے مدنی مذاکرے کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ ہر ادارے کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ اب ہر نیا آنے والا اپنے آپ کو ان پر ڈال لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ چوزا جب اپنے انڈے میں ہوتا ہے نا تو وہ انڈے کو ہی اپنی ساری دنیا سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے۔ پھر جب انڈے سے باہر نکل آتا ہے تو دنیا اس کو بہت وسیع نظر آتی ہے۔ آپ پنجابی بولنے والوں میں پیدا ہوئے ہوں گے تو وسیع تسی سمجھ لیتے ہوں گے۔ ہم میمنوں میں پیدا ہوئے تو کرو 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 کرنے لگے، تو سندھیوں میں پیدا ہوا تو ہواں تواں، اور پٹھانوں میں پیدا ہوا دلدارا شاہ۔ کچھ نہ کچھ تو ہر ایک اپنی اپنی جب اس میں ماحول میں وہ ڈھل ہی جاتا ہے، اسی طرح وہ ادارے سے وابستہ ہوگا اس میں ڈھل جائے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ توجہ نہ دے اور کند ذہن رہے، ورنہ اگر کسی نے ادارے سے وابستہ ہونا ہے اور ادارے کا کام کرنا ہے تو وہ کوشش بھی کرتا ہے اور آخرکار وہ سیکھ ہی جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہو، بعد میں وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، لیکن بعد میں توبہ کے بعد کوئی اس کو اس گناہ کا طعنہ دیتا ہو تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس گناہ سے کسی نے توبہ کر لی، اس پر عار دلانے والا، شرمندہ کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس برائی میں مبتلا نہ ہو۔ اور یہ تو ہے نا کہ دل آزار طریقہ ہے، توبہ کر لیا اب طعنہ دینا، یعنی گویا رب معاف کر دے، یہ بندہ معاف نہیں کر رہا، ابھی تک طعنے دیے جا رہا ہے، حالانکہ یہ بندے کا حق بھی نہیں ہے، حق العبد میں سے بھی نہیں ہے، جو مطلب یہ کہ اپنا حق طلب کر رہی ہے۔ تو حق طلب کرنا بھی، اس میں بھی طعنے تو نہیں ہوتے نا، دل آزاریاں تو نہیں ہوتی۔ آپ بہار شریعت اور فتاوی رضویہ شریف پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، ان کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے؟ ہر ایک کی نفسیات الگ الگ ہوتی ہے، کسی کا ذہن کچھ پڑھنے کا ہوتا ہے، کسی کا کچھ۔ ویسے اگر مخصوص مضمون کی طرف ذہن نہیں ہے تو جیسے کہ بہار شریعت تو 16ویں حصے سے شروع کر، چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں اور مولکات وغیرہ کا بیان ہے، دلچسپی پیدا کرے گا۔ پھر چاہیں تو 15واں حصہ پڑھ لیں، اسی طرح اپنے طور پر مختلف حصے پڑھیں۔ فتح رضویہ شریف میں بھی اسی طرح 21، 22، 23 اور 12 ان حصوں میں بہت دلچسپ فتاوے ہیں،
اس طرح وہ پڑھنے کا ذہن پکا ہوگا. مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے. کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے. کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے. خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے پائی سعادت ملاقات شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے. آپ سے پایا فیض عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اس انداز سے. گاہ لطف کے امی دیوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے امی دیوار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج رکھ لینا. ہمارے دست تمنا کی لاج رکھ لینا. تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہر بھی ہے. شوال المکرم کے نفلی روزوں کی برکتیں بتائیں. گزشتہ روز شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس ضمن میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں سحری کا سلسلہ ہوا. عاشقان رسول نے سحری کی سعادت پیارے باپا جان کے ساتھ حاصل کی. بعد سحری عاشقان رسول کو آپ نے اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. گناہوں سے مجھ کو گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. گناہوں سے مجھ کو گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا. اس کا ثواب تو قیامت ہی کے روز ملے گا. تو نفل روزے بھی رکھنے چاہیے. اور آج الحمدللہ ہمارے یہاں کافی سارے بھائیوں نے سحری کی سعادت حاصل کی. اللہ قبول بھی کرے اور مزید ہمیں توفیق بھی دے کہ اگر کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو اور کسی اہم دینی کام میں رکاوٹ بھی نہ ہوتی ہو تو نفلی روزے بکثرت ہم رکھا کریں. الحمدللہ اس کے لیے ہماری مجلس مدنی انعامات کی طرف سے ایک نفلی روزوں کی مدنی تحریک بھی چلی ہوئی ہے. اس میں 3 درجات ہیں: ممتاز، بہتر اور مناسب. ممتاز یہ ہے کہ صوم داؤدی رکھے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ سارا سال، یا مہینے میں بہرحال 15 روزہ رکھے
4 5 کر کے 3 کر کے اس طرح 15 روزے اگر رمضان میں رکھے تو یہ صوم داؤدی اب نہیں کہلائیں گے، لیکن 15 روزے رکھے تو یہ ممتاز کہلائے گا۔ اور بہتر ہر پیر شریف اور جمعرات، یوں ہفتے میں 2 روزے ہوئے اور مہینے میں 7 یا 8 ہو جائیں گے۔ اور مناسب یعنی ہر پیر شریف کو روزہ، ویسے ہی مدنی انعام میں یہ شامل بھی ہے، تو یہ مناسب کہلائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس مدنی تحریک میں حصہ نہ لیا ہو وہ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے والوں سے مجھے پیار ہے، میں رمضان شریف سے مجھے بہت پیار ہے، یہ روزے میں رمضان کی یاد ہے۔ سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت۔ کافی دیر براہ راست مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ آف ایئر کی جانب گامزن ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ اس مدنی خبر میں کچھ آف ایئر مدنی مذاکرے میں دیے گئے مدنی پھول شامل ہیں۔ آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، الحمدللہ۔ یعنی صرف عطاری میرے ایسا نہیں ہے، غیر عطاری ہے وہ بھی میرا، نقشبندی، چشتی، سہر وردی یا قادری ہے، کسی بھی پیر کا مرید ہے یا کسی کا مرید نہیں ہوا، سب اپنے یہ سنی ہے، ہمارے سر کا تاج، چاہے کسی بھی سلسلے میں بیعت ہو نہ ہو، حنفی نہ ہو تو بھی کوئی پرواہ نہیں، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی، ان چاروں سلسلوں میں جو بھی ہے ہمارے سر کا تاج ہے۔ دعوت اسلامی جتنی ترقی کرے گی اتنے آپ کے جامعات ترقی کریں گے، جامعات بڑھیں گے۔ جہاں جہاں دعوت اسلامی دنیا میں جا رہی ہے آخر کار کہیں نہ کہیں موقع ملتا ہے، جامعہ کی بنیاد پڑھی جاتی ہے، یو کے میں، انڈیا میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں بھی جامعۃ المدینہ شروع ہو گیا، ساؤتھ افریقہ میں شروع ہو گئے، کینیا میں۔ تو جہاں جہاں دعوت اسلامی جا رہی ہے، آپ کو اگر جامعۃ المدینہ سے محبت ہے تو آپ کے جامعات کا کام کر رہی ہے نا دعوت اسلامی، اور دعوت اسلامی جہاں جہاں کمزور ہوگی وہ جامعہ بھی کمزور رہے گا، جہاں دعوت اسلامی نہیں ہوگی وہ جامعہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وسوسوں کو، شیطان کو لاہور شریف پڑھ کے بھگا دو کہ ہم دعوت اسلامی چھوڑنے والے نہیں، ہم کو دھکا مار کے نکالیں گے تو بھی ہم نہیں جائیں گے دعوت اسلامی سے۔ ہاں ایسے بن جاؤ یار، سب مل کر اپنی دعوت اسلامی کو لے کر چلتے ہیں۔ باپا یہ مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل تربیت ہوتی رہے گی۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مبلغین کے سفر کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہتا ہے۔ بنگلہ دیش کے شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں مدنی اسلامی بھائیوں کی آمد کے موقع پر رکن شورا نے ان کا استقبال کیا۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء و دیگر اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرماتے ہوئے مدنی پھول دیے کہ اسلامی بھائی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ پاک عزیزی کابینہ کے شہر چمن عطار چنیوٹ پنجاب پاکستان کے مقامی لان میں تاجروں اور شخصیات کا اجتماع ہوا، جس میں کثیر تاجروں اور شخصیات کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ اس اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے بھی شرکت فرمائی اور صدقے کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا۔
रजा प्यार रजा आच रजा दिल में बसा है कामत ज़ैबा हामी सुन्नत आला हजरत चश्मे तमन्ना महवे सरापा हामी सुन्नत आला हजरत किससे करे फरियाद पिदाई मालिक मौला तेरी दुहाई तेरे सिवा गे कौन हमारा तेरे सिवा गे कौन हमारा हामी सुन्नत आला हजरत। अल्लाह के करम से आज मेरे शादी हाल में रुकने शूरा तशरीफ लाए। इस महफिल की बरकत और इसका नूर मुझे भरपूर ज़िंदगी भर याद रहेगा। इस मैरिज लॉन का मैंने इफ्तिताह महफिल नाज से ही किया था, लेकिन जो सुरूर जो नूरानियत मुझे आज मिली वो अल्लाह जानता है, और इसका क्रेडिट मैं दावत इस्लामी और पीर मुर्शद जनाब अलियास अत्तार कादरी साहब को देता हूं। सहराए मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में इख्तिताम पजीर हुआ कोर्स बनाम मदनी कोर्स, जिसमें आशिकान रसूल के मुख्तलिफ मदनी काम नफली रुतों के साथ साथ नफली नमाजों का सिलसिला भी हुआ। मदनी इनामात पर अमल की गोया अमली मश्क की गई। मदनी इनामात पर अमल से ही रूहानियत व बरकत है। कोर्स के कुछ चीदा चीदा मनाजिर देखिए। अल्लाह हमें कर दे अता कुफले मदीना, हर एक मुसलमान ले लगा कुफले मदीना। या रब ना जरूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब ना जरूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब ना जरूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं। अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना, अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना, हर एक मुसलमान लगा कुफले मदीना। महशर में मुझे वरना बड़ी होगी नदामत, अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना, हर लफ्ज का किस तरह हिसाब हमें दूंगा, अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना, हर आन मेरे लब पे रहे जिक्र मदीना। अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना, अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना। बढ़ता है खामोशी से वक़ार मेरे भाई, ऐ भाई ज़बां पर तू लगा कुफले मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल 12 रोज़ा मदनी कोर्स के लिए सहराए मदीना बाबुल मदीना कराची टूल प्लाजा तशरीफ़ लाया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इशारे भी सीख चुका हूँ। मेरी ये नीयत है कि मैं अपने इलाका में जाकर मदनी काम ज़्यादा करने की नीयत करता हूँ। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान समेत
دنیا کے مختلف مقامات پر سلسلہ ہوا ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا۔ چند ہفتہ وار اجتماعات اور اس کے بعد عاشقان رسول کے مدنی قافلوں کا سفر آپ کو دکھاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں اللہ عز و جل سے توبہ بھی کر چکی ہوں۔ آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ میرا گناہ معاف فرما کر میری توبہ قبول فرما لے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے دریافت فرمایا، تیرا گناہ کیا ہے؟ وہ بولی، میں نے زنا کیا، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ اے بدکار عورت، یہاں سے چلی جا کہ کہیں آسمان سے آگ نازل نہ ہو جائے اور تیری بد عملی کے سبب ہم بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ وہ عورت شکستہ دل لیے وہاں سے جانے لگی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا رب عز و جل آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو واپس کیوں لوٹا دیا؟ کیا آپ نے اس سے بدتر کسی کو نہ پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، اس سے بدتر کون ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرے۔ اے مولا کریم، یا رب العالمین، اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں جو مسلمان بیمار ہیں مولا، سب کو صحت و شفا عطا فرما دے۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ گردن کروڑوں درود و سلام۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ میمن مسجد باٹوا نگر لیاقت آباد باول مدینہ کراچی پاکستان میں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقوں میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اس ضمن میں اپنے تاثرات بھی دیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ پہلے میں میوزک سینٹر چلاتا تھا، اب میں توبہ کیا ہوں اور ایک ماہ کے اعتکاف میں آیا اور تربیتی کورس کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں اپنے علاقے میں جا کے دھومیں مچاؤں گا۔
الحمدللہ 63 تربیتی کورس کر رہا ہوں. یہاں بہت الحمدللہ علم دین حاصل ہونے کو ملتا ہے. الحمدللہ وضو کے فراز غسل کے فراز سیکھنے کو ملتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس ماحول میں آ کر. اور میں پہلے داڑھی مناتا تھا، اب میں نے ادھر آ کے داڑھی اور ماما شریف کی نیت کی ہے اور 63 روزہ کورس کی بھی نیت کی ہے. مدنی بہار قبول اسلام کی نام رکھا گیا محمد عرفان. یہ مبلغ دعوت اسلامی و مدفون بقی محمد عرفان عطاری کے نام کی نسبت سے رکھا گیا. جبکہ مدنی حلقے میں نگران کابینہ نے بھی شرکت فرمائی. تو یہ سب کچھ دیکھنے چلتے ہیں موزمبیق افریقہ کی جانب. اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی بہاروں میں سے ایک اور مدنی بہار یہ الحمدللہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مسلمان ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے اسلامی بھائی کی دکان پر کام کرتے تھے، راستے میں ان کی انفرادی کوشش سے یہ الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے کہ جہاں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہے. قریب ہی ہمارا الحمدللہ یہ فیضان مدینہ ہے اور یہاں پر انہوں نے ابھی کچھ دیر قبل نماز عصر ادا کی ہے. ان کا نام ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مرحوم محمد عرفان عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر محمد عرفان رکھا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دین اسلام کی برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا